اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو، کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہماری جوتیاں نکالتے ہیں۔ اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی، لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں، خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground۔ نزدیک مت آؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے، وادی طویٰ کی۔ اس کا ذکر دہرایا گیا ہے، یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں، جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground۔ آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے۔ لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے، جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں، صحیح حدیث ہے، کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652، جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو۔ یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یہودی کا الٹا کرو، اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈid۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653، جہاں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے۔ مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے۔ ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں، اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے، سول ہے، اسے صاف کریں۔ جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا، کیا آپ جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ تو جواب دینے والے نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی جوتوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے جوتے صاف ہوں۔ آپ نے دیکھا یہ عربوں کے پرانے جوتے چمڑے کے جوتے ہوتے ہیں، نیچے سے بالکل پلین ہوتے ہیں، اس پہ گندگی لگ بھی جائے تو جب مٹی پہ لگے گی صاف ہو جائے گی۔ آپ کے جوتے صاف ہوں، جوتوں میں گندگی نہ لگی۔ آج کل جو جوتوں کے ماڈل ہیں اس کے نیچے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر گندگی لگ جائے تو وہ زمین پہ 1 کلومیٹر بھی چل لو تو نہیں صاف ہو، کیونکہ سوراخ ہے، سوراخ کے اندر گندگی چلی گئی ہے، اور گندگی لگی ہوئی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ دلیل اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، آپ نے اپنے جوتے اتار دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتار دیے تھے۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کے خبر دی تھی کہ آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتارے۔ تم میں سے جو کوئی مسجد میں آئے وہ مسجد میں آنے سے پہلے اپنے جوتوں کو دیکھ لے، اگر اس میں گندگی ہے تو زمین پہ مل لے، رگڑ لے، تاکہ وہ گندگی زائل ہو جائے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے نیچے گندگی نہ لگی ہوئی ہو۔
نمبر 2، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، کیوں؟ کیونکہ جبرائیل نے آ کر آپ کو خبر دی تھی کہ آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہوئی، آپ کو خود پتا۔ دھرتی پہ نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جب صحابہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے تو انہوں نے کہا آپ نے اتارے تھے، آپ کو دیکھ کر ہم نے اتار دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کو بھی علم غیب نہیں ہے، مگر نہ وہ سبب جانتے کہ جوتے کیوں اتارے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب صحابہ کو نہیں تو انڈیا پاکستان کے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں کو کہاں سے ہوگا؟ کچھ لوگ اس کو دلیل بنا کر انڈیا پاکستان میں فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، جی جوتے میں نماز پڑھنا سنت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ کارپٹ بچھا ہوا ہے اور جوتے لے کے کارپٹ پہ چڑھ رہے ہیں اور جماعت دو ٹکڑے ہو گئی ہے، ایک گروپ جوتے پہننے والا ہے، ایک گروپ بغیر جوتے والا ہے۔ تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ جماعتوں کو دو پارٹیوں میں بانٹ دیں اور جس پہ اتنا تشدد کرے۔ مسائل پہ تشدد ہے ہی نہیں۔ پھر وہ کیفیت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو کیفیت تھی، وہاں کارپٹ تھے جی، کچی زمین تھی۔ اب کچی زمین پہ وہ جوتے لے کے آ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور جس مسجد کے اندر کارپٹ بچھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں مٹی سے بھرے ہوئے جوتے لے کے پہنچ رہے ہیں تو اسے کو مسجد میں شوق سے جوتے پہن کے آنے والے کبھی بیگم کے ڈرائنگ روم میں بھی جوتوں کے ساتھ جانا جہاں کارپٹ بچھا ہوا ہے، ہیل والی تیرے سر میں پڑے گی۔ تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، کسی ایک پوائنٹ کو لے کے نہیں چلا جاتا۔